کراچی میں عمارتوں کو گرانے کا سلسلہ تو جاری ہی تھا، لیکن اب بات آ گئی ہے مسجد کی۔ طارق روڈ کی مدینہ مسجد، جس کو گرانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب عوام جو اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں باہر نہیں نکلے تھے اور سپریم کورٹ کی اس کارروائی کو، جو نسلہ ٹاور کے سلسلے میں ہوئی یا نالوں پہ تجاوزات پہ ہوئی یا کراچی کے الادین پارک پر ہوئی، اور اس پر لوگوں نے اتنا ری ایکشن ظاہر نہیں کیا اور عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ مسجد طارق روڈ جو ہے اس پر بہت بڑا عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس مسجد کو دیکھنے کے بھی آ رہے ہیں اور وہاں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، اور جو گزشتہ روز جمعے کو مناظر دیکھنے میں آئے، لوگ اپنی جمع شدہ پونجی لے کر پہنچ گئے، کوئی اپنے مکان کے کاغذات لے کر پہنچ گیا، اور یہ تمام لوگ یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ یہ کاغذات چیف جسٹس صاحب رکھ لیں، یہ ہماری جمع پونجی رکھ لیں اور اس مسجد کو نہ گرائیں۔ تو وجی صاحب، آپ اس معاملے کو کیا دیکھتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے جو اس بات پر وہ کہہ چکے تھے کہ اگر ہم اپنا فیصلہ بدل لیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر میں تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک واقعہ اسلام آباد کی لال مسجد کا پیش آ چکا ہے، اور وہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور وہ داغ بن گیا جنرل پرویز مشرف کے چہرے پر اور ان کے دامن پر، لیکن اس میں جنرل پرویز مشرف کے دامن پہ داغ تھا۔ یہ دوسری مسجد ہے، اس سے پہلے وہ مسجد الفتح جو ہے وہ ہل پارک پہ گرا چکے ہیں، شہید کر چکے ہیں۔ یہ دوسری مسجد ہے کراچی کی۔ تو اس طرح مساجد کے ساتھ جو ہے وہ اگر لوگ مطلب پاکستان جو مساجد کا پیشوان بن کر یہ ملک وجود میں آیا تھا، یہاں مساجد بننی تھیں اور مسجدوں کو تحفظ، اور انڈیا میں لوگوں کا یہی تو جھگڑا تھا کہ لوگ جو ہے ہندو سے آئے دن یہ فساد ہوتے تھے کہ مسجد کا احترام نہیں ہوا، لیکن ہم نے بابری مسجد کے معاملے پر کتنا احتجاج کیا، اور اب ہم اپنے پاکستان کے اندر یہ دیکھیے، چیزیں بہت ساری غیر قانونی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو لیگلائز بھی یہی حکومتیں، یہی عدالتیں کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ملک کے اوپر قبضہ کرنے والوں کو بھی یہ چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ نظریہ ضرورت تھا۔ تو اس وقت ایسی کیا آفت آ گئی ہے کہ مساجد کے بھی خلاف اس طرح کے اقدامات ہونے لگے ہیں؟ اچھا، یہ تو میں تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں، کیونکہ تو طارق روڈ کی مسجد ہے، یہ باقاعدہ ایک قانونی ضابطے کے تحت اور طریقوں کے تحت بنائی گئی کہ پی سی ایچ ایس کی ملکیتی زمین تھی، اور یہ پارک کے لیے تھی، فلاحی کام کے لیے ہی تھی۔ تو اس پر عوام نے کہا کہ بھئی ان کے گھر کے قریب مسجد نہیں ہے، اس میں مسجد کی تعمیر کروائی انہوں نے، اور اس کا این او سی لیا، اور حکومت سندھ نے باقاعدہ اس کی اجازت دی۔ تو اگر عوام نہ کریں گے، دوسری یہ کہ میں نے کل ایک وائس آف امریکہ کا پروگرام دیکھا، جس پروگرام میں سری نگر کی جو جامع مسجد ہے وہ بند ہے جمعے کے لیے، اور اس کو انہوں نے کورونا کے حوالے سے بند کیا ہوا۔ تو امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے کہ اس مسجد کو بند کیا گیا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ہاں، چیف جسٹس صاحب نے کرک میں مندر کے لیے تو نوٹس لیا، اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے لیے نوٹس لیا گیا، لیکن اور کرتارپور میں جو ہے وہ سکھوں کی گردوارے کو جو تعمیر کی گئی، اس کو رینوویٹ کیا گیا، اس کو سجایا گیا، بنایا گیا، لیکن مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی نفرت انگیز والی بات کر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ ریاست مدینہ میں تو اولین مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور یہاں ریاست مدینہ کیا کر رہی ہے؟ یہاں ریاست مدینہ میں یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں، اچھا، اسلام آباد میں تمام مساجد کو پلاٹ دیے گئے نالوں کے قریب،
یہ کوئی دانستہ یہ طریقہ تھا کہ جہاں سے کراچی کے اندر بھی کراچی کے جتنی اندر بھی بڑی آبادی ہے یہاں پر ان مساجد کے لیے پلاٹ رکھے ہی نہیں گئے، اور جوں جوں آبادی بڑھی ہے لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے تحت یہ پلاٹ لوگوں نے وقف کیے ہیں اور ان کے اوپر مساجد بنی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بنیادی ذمہ داری حکومت کی تھی کہ وہ یہ سارے انتظامات کرتی۔ یہ بالکل، اگر عدلیہ کے سامنے ہمارے سامنے مثال نہ ہوتی تو ہم یہ شکایت نہ کرتے عدلیہ سے کہ آپ اسلام آباد کے نیشنل پارک پر عمران خان کو اپنا گھر بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں، جہاں کہ قانون ہی نہیں تھا CDA کا کہ وہاں پر کوئی گھر بن سکے گا، کوئی کمرشل کارروائی بھی ہو سکے یا کوئی رہائشی کارروائی ہو سکے، لیکن عدالت حکم دیتی ہے کہ قانون کو تبدیل کیا جائے اور CDA میں قانون تبدیل کروایا جاتا ہے، کابینہ قانون تبدیل کرتی ہے۔ وہ سواتی صاحب بھی تو CDA کی زمین پر ایک عرصے سے قابض بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے خالی نہیں کراتے۔ ان سے خالی کرانے جاتے ہیں، وہ گولیاں چلاتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں، CDA کے کئی جو اہلکار زخمی ہو چکے ہیں اس سلسلے میں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ سواتی صاحب جو ہے وہ اب تو وزیر ہو گئے، اب تو کسی کی ہمت نہیں ہے، اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان سے وہ زمین یہ خالی جو کرا سکے۔ نسلر ٹاور انہوں نے گرایا تھا تو اس کا ملبہ اٹھانے کے لیے وہ پوری ایک شاہراہ جو PCHS کو شاہراہ فیصل سے ملاتی ہے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ یہ چیف جسٹس صاحب جو اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہیں، ان فیصلوں کے بعد ان نتائج کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اور ان خاندانوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری۔ دیکھیے، چیف جسٹس صاحب سب سے بڑے منصف کو بھول جاتے ہیں، اس کا انصاف جو ہے وہ بہت بڑا دردناک ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے بارے میں اس نے ڈھیل تو دے رکھی ہے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دن جب اس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ سوچ لیجئے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھے۔ مدینہ مسجد کے اس ایشو پر ابھی لوگوں کے جذبات بپرے ہوئے ہیں، نہ جانے یہ صورتحال کیا رنگ دکھائے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام پر پھر ملاقات ہوگی۔